السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر وبا ختم ہو جاتی ہے۔ تو کورونا وائرس بھی 12 مئی کو ختم ہو جائے گا کیونکہ 12 مئی کو سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو بعض بھائیوں نے پوچھا ہے کہ اس پوسٹ کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 5012 نمبر کی حدیث ہے، اور حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا عن بیع الثمار، پھلوں کی بیع کے بارے میں، پھلوں کی تجارت کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کیا ہے، حتی تذهب العاہہ، یہاں تک کہ وبا اور آفت چلی جائے۔ قلت یا ابا عبد الرحمن وما تذهب العاہہ ما العاہہ، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ جو آہا ہے، یہ جو آفت ہے، یہ کب ختم ہوتی ہے؟ یہ آفت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا طلوع الثریا، جب سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تب یہ آفت ختم ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے جس کو بیس بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا اس سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہر وبا کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں، ایک خاص پس منظر میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا تعلق ہر وبا، ہر وائرس سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں پھلوں کے اوپر بہت ساری موسمی وبائیں آتی تھیں اور ایسی ہوائیں چلتی تھی کہ پھل خراب ہو جاتے تھے۔ تو اصل میں لوگ کرتے کیا تھے کہ کھجوریں جب اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوتی تھی تو لوگ ان کی تجارت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر جب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم آتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑا اچھا خاصا حصہ کھجور کی فصل کا خراب ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ وہ لین دین پہلے کر چکے تھے، سودا پہلے کر چکے تھے، اس میں بڑا حصہ ایک کھجوروں کا سڑ چکا ہوتا تھا یا خراب ہو چکا ہوتا تھا، تو اس کو لے کر بہت آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب تک سریا ستارہ طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک عرب کے اندر، حجاز کے اندر سخت گرمی نہ ہو جائے اور کھجوریں پوری طریقے سے پک نہ جائیں، لال نہ ہو جائیں، تب تک تم لوگ کھجوروں کی بیع مت کرو، لین دین مت کرو۔ یہ اصل اس حدیث کا پس منظر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی وضاحت ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے جو کہ کتاب البیوع کے اندر ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے 2193 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبایعون الثمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی تجارت کرتے تھے۔ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، تو جب کھجور کے کٹنے کا ٹائم آتا تھا اور تقاضا کرنے والے، یعنی جو سامان جنہوں نے خریدا ہے وہ سامان لینے کے لیے اور بیچنے والے پیسے کے لیے جب تقاضا کرنے لگتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ قال المبتاع، خریدنے والا کہتا تھا انه اصاب الثمر الدمان، کہتا تھا کہ ارے بھائی کھجور تو سڑ گئی۔ اصابہ مراس، کھجوروں میں یہ خرابی آ گئی۔ اصابہ قشام، کھجوریں بالکل خراب ہو گئی۔ یہ الگ الگ کھجوروں کے اوپر جو آفتیں آتی تھی ان کے نام ہے، دمان، مراز، قشام۔ تو خریدنے والا یہ بہانے کرتا تھا کہ بھئی میں نے آپ سے 5 کنٹل کھجور لی، 5 کنٹل میں 1 کنٹل تو خراب ہو گئی، کھجوریں سڑ گئی۔ تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں آحات یحتجون بہا، خریدنے والا اس طریقے سے مختلف کھجوروں کے اوپر آنے والی مصیبتوں کے نام لے کر قیمت کم دینے کی کوشش کرتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کثرت عنده الخصومہ فی ذلک، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں جھگڑا بہت زیادہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا فإما لا، اب یہ نہیں چلے گا، فلا تتبایعوا حتی یبدو صلاح الثمر، اب تم لوگ کھجور کی بیع نہیں کرو گے جب تک کہ کھجور کا صحیح ہونا ظاہر نہ ہو جائے، یعنی کھجور پکنے کا ٹائم نہ ہو جائے، کھجور صحیح ہے کہ نہیں یہ کلیئر نہ ہو جائے، تب تک تم لوگ اب کھجوروں کی بیع نہیں کرو گے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کل مشورت یشیر بہا لکثرت خصومہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ ایک مشورے کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ تو یہ حدیث
اس کو ہم مسند احمد کی اس حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوروں کی بے کرنے سے منع کیا کہ آفت نہ چلی جائے، وہاں آفت سے مراد یہی کھجوروں پر نازل ہونے والی موسمی وبائیں ہیں، یہ عام وائرس اور وبا کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے جو نصوص ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نصوص ہوتے ہیں جو ایک خاص مسئلے کے تعلق سے یا کسی خاص حالات کے تعلق سے ہوتے ہیں، تو ان خاص حالات اور خاص مسئلوں کے تعلق سے نازل ہونے والے ان نصوص کو ہم عام نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ نصوص ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں اور ان کو ہم کسی بھی دور اور کسی بھی کے حالات پر بھی ہم ان نصوص کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی، یہ کھجوروں پر نازل ہونے والی اور اس ماحول، حجاز کے ماحول کے تعلق سے ایک خاص وبا کے تعلق سے تھی۔ یہ کورونا وائرس اور ہر دور میں نازل ہونے والی وبا کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، اس کے جو نصوص ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہر دور کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، اور وباؤں اور بیماریوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے وباؤں سے بچنے کے لیے دوا کا حکم دیا، آپ نے احتیاطی تدابیر کا حکم دیا، آپ نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا، آپ نے وبا والی سرزمین پہ جانے سے روکا، وبا کی سرزمین پر اگر کوئی ہو تو وہاں سے نکلنے سے منع فرمایا۔ یہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ وائرس کے ختم ہونے کی ڈیٹ بتائے، یا اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو کوئی وائرس نہ ہو۔ جس طریقے سے دنیا کے سارے انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، سارے انسان بیمار ہوتے ہیں، مسلمان بھی بیمار ہوتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی بوڑھے اور جوان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت سب کے ساتھ ہے، اور اس قانون فطرت کے ساتھ ہم سب بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی فضول پوسٹیں بغیر تحقیق کے اور حدیث کا غلط معنی اور مطلب نکال کر کے اس کو پوسٹ کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔